Over the weekend, two delegations of Majlis Khudam al-Ahmadiyya and Atfal al-Ahmadiyya had the blessing of having mulaqats with Hazur Anwar. On Saturday, Qaideen and regional Amla members of Südosthessen region of Majlis Khudam al-Ahmadiyya from Germany were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz. The Khudam had travelled especially for the mulaqat, which was held in MTA Studios in Islamabad, UK. After Hazur Anwar led dua, the Khudam had the opportunity to ask questions on a range of issues in relation to Majlis Khudam al-Ahmadiyya. ہم جماعت کے اموال کو کیسے صحیح طریق پر خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی غلط خرچ ہوتا دیکھیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ جماعت احمدیہ میں نظام ہے، ایک بجٹ بنتا ہے، چاہے جماعت کا ہو یا ذیلی تنظیموں کا ہو. پہلے لوکل سطح پر دیکھا جاتا ہے، پھر عاملہ اس کو دیکھتی ہے. جماعتی نظام میں تو ایک فنانس کمیٹی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے، پھر شورا میں پیش ہوتا ہے، پھر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہر مت میں ایلوکیٹ کیا جاتا ہے بجٹ. تو یہ نظام قائم ہے، اس لیے بنایا ہے کہ اس کو پول پروف بناؤ، اس کو محفوظ بناؤ، اور کہیں ایسی جگہ بات نہ ہو جو غلط طور پہ امکان ہو کہ خرچ ہو سکے. اور جب یہ پیسہ بجٹ چلا جاتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں، اس وقت ایک ہاتھ میں تو نہیں ساری رقم چلی جاتی نا، مرکز میں رہتی ہے نا. خدام الحمدیہ کا بجٹ ہے مثلا، تو وہ جو بجٹ محتمین کے لیے ہے یا ہر شعبے کے لیے بنا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، اور پھر وہ صدر کی منظوری سے ہوتا ہے. اگر کہیں زائد خرچ ہو رہا ہو تو پھر عاملہ میں منظوری ہوتی ہے، پھر مرکز سے دوبارہ منظوری لی جاتی ہے. تو یہ نظام تو ایک باقاعدہ بنا ہوا ہے. اگر پھر بھی کسی نے چوری کرنی ہے تو چور تو تالے توڑ کے بھی چوری کر لیتے ہیں، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو فوری طور پہ اس کی رپورٹ کرنی چاہیے، اور اگر تو وہ اپنے عاملہ کے اندر اور مسجد کے اندر ہی حل ہو سکتا ہے معاملہ تو وہاں حل ہو، نہیں تو مرکز میں رپورٹ کرو، اور مرکز پھر اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے. قاعدہ بھی بنا ہوا ہے جماعت میں کہ اگر کوئی مالی بے قاعدگی ہوتی ہے اور کسی کے ذمہ نکل آتی ہے رقم کہ اس نے غلط طور پہ استعمال کی، تو وہ ادا کرے، اس کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اور اگر زیادہ رقم ہے اور نہیں وہ ود ان ٹائم لمٹ ادا کر رہا تو اس کا اخراج بھی ہو جاتا ہے. اور اگر وہ ادا کر دیتا ہے اور پھر اخراج معاف ہو جاتا ہے تو پھر یہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی سزا جو اس کو ملی ہو عہدے نہ دینے کی یا اخراج کی، وہ سزا جب مکمل ہو جائے، مطلب ایک آدمی پورا کر لے، اپنی غلطی تسلیم کر لے اور ادائیگی کر دے غبن یا کسی قسم کی غلط بات مالی معاملات میں، تو پھر بھی اس کو 3 سال تک کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا. یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. تو جماعتی نظام تو اس طرح بنایا گیا ہے کہ جماعت کا محفوظ طریقے سے رکھا جائے، جس حد تک محفوظ ہو سکتا ہے مال. اس لیے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہو کہ مال میں تمہیں دوں گا اور جماعتی کام چلتے رہیں گے، اور اس کی کوئی فکر نہیں مجھے فکر صرف یہ ہے کہ جب میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ جو مال آئے گا اسے دیکھ کے ان میں لالچ نہ پیدا ہو جائے گا، وہ اس کو صحیح طرح خرچ کرنے والے بھی ہوں گے، اس کا صحیح مصرف ہوگا، اس کو صحیح طرح پہ ہر جگہ خرچ کیا جائے گا، جو دیا جائے گا اس کو مناسب طور پر خرچ کریں گے. یہ فکر ہے مجھے. بس ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے، اور یہی حضرت مسلمان کی فکر تھی. اس لیے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنے والے ہیں، خاص طور پر مال کا کام کرنے والے اور ہر خدمت کرنے والا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ رکھے، اور ایمان محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں خوف خدا بھی پیدا ہو اس حد تک کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے یہ جماعتی اموال ہیں ان کو غلط استعمال کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے. اور نہ کبھی یہ خیال آئے کسی خدمت کرنے والے کو کہ میں اپنی خدمت سے بے اتنائی کروں اتنی کہ اس کا صحیح طرح اس کا حق نہ ادا ہو سکے. ہر جو عہدے دار ہے، یا عہدے دار ہم کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ خدمت گزار ہے، ہر خدمت کرنے والا جو ہے جس کے سپورٹ کوئی کام کیا جاتا ہے اس کو مسلم نے فرمایا نا نظم ہے، ایک فضل الہی جانو، اس کو فضل الہی سمجھو اور اس کے مطابق
جو تمہاری صلاحیتیں ہیں، جو تمہاری علم ہے، جو تمہاری استعدادیں ہیں، ان کو خرچ کر کے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرو۔ تو ہر جو کام ہے جماعت کا، چاہے وہ مال کے رکھنے کا کام ہے، مال کے خرچ کرنے کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، یا کوئی بھی شعبہ جو کسی کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کا حق ادا کرنا چاہیے ہر ایک کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سپرد جو امانتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا۔ وہاں سے نے فرمایا کہ تمہیں نگران بنایا گیا ہے ہر کام کا، اور جن کو نگران بنایا گیا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، اور اگر اس کو ادائیگی نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، چاہے اس دنیا میں پکڑتا ہے یا اگلے جہان میں پکڑتا ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ہمارے علم میں آتی ہے بات، تو قاعدہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس کو عہدے سے ہٹا دو، یا مالی بے قاعدگی ہے تو بعض دفعہ اخراج بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اور سزائیں ملتی ہیں، اور جب سزا جس مقصد کے لیے ملی ہوتی ہے وہ حل ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے، یا مالی معاملات ہیں تو مالی رقم اسے وصول کر لی جائے، تو تب بھی وہ 3 سال تک کوئی عہدہ نہیں مل سکتا اس کو۔ آپ کے کل کے خطبہ میں جو دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر آپ نے فرمایا ہے کہ ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنا ہوگا۔ پیارے آقا، ہم خدام کن طریقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابھی تو خدا اپنا ہم کو یہ تعلق نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ ابھی تو خدا ہم کو یہ نہیں پتہ لگا پہلے ہم کس طرح پڑھنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں 2 ہی مقصد لے کے آیا ہوں، ایک یہ کہ بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا، اس کا صحیح عبد بنانا، اور دوسرا یہ کہ انسان کے حق ادا کرے دوسرے کے۔ اور صحیح عبد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرے سے تعلق پیدا کرو، عبادت کا حق ادا کرو ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت مسیح نے فرمایا کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ اللہ تعالیٰ سے پیار ہوگا تو وہ نیک کام کرتے رہو گے، ادھر ادھر نہیں جاؤ گے، ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز اور دعا، 5 وقت نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان کو ادا کرو، اس میں رو کے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دے دیا، جس میں بار بار اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ وہ جو بگڑ گئے، نہ وہ جو گمراہ ہو گئے ہیں، یا وہ جو تیری سزا کا موجب بن گئے، ایسے لوگوں میں سے ہم نہ بنیں۔ جب یہ دعا کرو گے، غور کر کے پڑھو گے، اور میں نے مختلف دعائیں بھی پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ درود شریف اور استغفار اور رب کل شیء خادمہ کا پڑھو، یہ چیزیں جس طرح حضرت خلیفہ ثالث نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ اگر تم درود شریف اس طرح پڑھتے رہو گے تو تم ایک لوہے کے محفوظ قلعے میں آ جاؤ گے، اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے۔ تو اس طرح محفوظ کرنے کے لیے درود شریف پڑھو اور نیک کام کرو، تو یہی ہمارا کام ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اور جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنے گا اور ہمیں اس آگ سے بچا لے گا جو دنیا میں پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ پیارے صاحب۔ میرا سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ لوگ جوک تر جوک احمدیت میں داخل ہوئیں گے، ہم اس کی تیاری کے لیے ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو اپنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت ہماری زندگیوں میں لے آئے۔ فی دین اللہ افواجہ، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ، جب فتح آئے گی تو لوگ دوک چر جوک دین میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی کہ جو مسیح عیسوی تھا، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچیں، 300 سال تک وہ چھپتے پھرتے تھے، ٹھیک ہے نا، 300 سال سے زائد عرصہ تک غاروں میں رہے، مختلف جگہوں پہ کبھی چھپ جاتے تھے، کبھی ظاہر ہو جاتے تھے، کبھی نکلتے تھے تبلیغ کرتے تھے، اصحاب کہف جو تھے کبھی باہر آ جاتے تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارے پہ 300 سال نہیں گزریں گے جب تم دیکھو گے کہ دنیا کی بڑی تعداد اسلام احمدیت میں داخل ہو جائے گی،
تو ابھی ہمیں 130 سال ہو گئے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ 290 سال کے بعد بھی ہی احمدیت پھیلے. ہم کوشش کریں اگر اپنے اعمال ٹھیک رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، اپنی روحانیت میں بڑھنے کی کوشش کریں، اپنی عبادتوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں، جس طرح میں نے ابھی بتایا ان کو بھی اپنے ہمسایوں کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے. عبادت کے معیار اونچے کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی ہمیں وہ دن دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے نمونے قائم کرنے ہوں گے. یہ نہیں کہ ہم تو صبح سے لے کے شام تک انٹرنیٹ پہ اپنے مرضی کے پروگرام دیکھتے رہے ہیں، یا گیمیں کھیلتے رہیں ہیں، یا سوشل میڈیا پہ بکواس سنتے رہیں اور بکواس کرتے رہیں، اور پھر کہیں اللہ میاں فتح نہیں آئی. فتح کہاں سے آئے گی؟ فتح تو آئے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر ٹکانے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیغام کو پہنچانے سے. ہاں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو کرو تبلیغ کرنے کے لیے، بس بتانے کے لیے. لوگ جرمنی میں خلاف ہو گئے ہیں جی، اسلاموفوبیا ہو گیا. تو یہ سارے خدام اگر مل جائیں، 12,000 خدام اگر سوشل میڈیا پہ جا کے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اور کہ بندوں کے حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تو بچنے کے لیے یہ ذریعے ہیں، اگر یہ بھرمار کر دو تو سارے جرمنی کو تم کور کر لو گے. کسی کو یہ کہنے کی پھر شکایت نہیں رہے گی کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا. تو ہم یہ اپنا کام کریں گے جب، تو تب ہم بچیں گے بھی نا، ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ تو پھیلے گی، لیکن کوشش یہ کرو، دعا یہ کرو کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں اور ہمارے زمانے میں زیادہ سے زیادہ پھیل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں تو بعد میں آنے والی پھر بیمار پڑے گی، کچھ جنگ عظیم ہوگی یا کوئی آفت اور آ جائے گی. اگر جنگ عظیم سے بچ بھی گئے تو پھر کوئی اور آفت آ جائے گی. ضروری نہیں کہ جنگ عظیم ہی ہو، جس سے پھر لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان پیدا ہوگا، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو سننے کی طرف رجحان پیدا ہوگا، پھر جماعت پھر تیزی سے ترقی کرے گی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ پورا ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہمیں انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ہمارے زمانے میں پورا ہو جائے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہوں اور سارا دن سوشل میڈیا پہ فضولیات دیکھ رہے ہوں اور پھر کہتے ہیں اللہ میاں انقلاب نہیں آیا. انقلاب اس طرح آیا کرتے ہیں، صحابہ کا انقلاب اس طرح آ گیا تھا، انہوں نے جانیں قربان کر دی تھیں. ٹھیک ہے، آج کل میں بتا رہا ہوں تو وہاں کل ہی بتایا میں نے، بھوکے رہ کے کپڑے اتنے تھے کہ سردی کو سے بچنے کے لیے باہر بیٹھے ہوئے زبانیں تک جم گئی تھیں، بول نہیں سکتے تھے، آنسل کے بلانے پہ بھی نہیں بول سک رہے تھے اس وقت. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آ رہی ہے فتح، فکر نہ کرو، ہیں فی دین اللہ افواجا، لوگ آئیں گے دین میں فوج در فوج، اور وہ پھر آئے. تو یہی حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہو اور اس کو غلط کر دے. وہ پورا ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہم نے کتنا حصہ ڈالنا ہے؟ جتنا ہم حصہ ڈالیں گے اتنا ہمیں وقت مل جائے گا، جتنا اگلے حصہ ڈالیں گے ان کو اتنا مل جائے گا. تو دیکھ لو کتنا حصہ ڈالنا ہے، خود فیصلہ کر لو. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. پیارا حضور، وہ خدام بھائی جن کا کئی سالوں کا چندہ بقایا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بقایا معاف کر دیا جائے تو ہم چندہ دینا شروع کر دیں گے، ایسے بھائیوں کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ایماندار لوگ ہیں، ان کو تو شاباش دو تم، اور ان کو عزت دو، ان کا احترام کرو کہ تم نے سچ بولا اور اپنی حالت بتا دی کہ پچھلا بقایا ہم دے نہیں سکتے، اور وہ ختم کر دو. تو صدر مجلس کو اختیار ہے کہ وہ ان کا چندہ ختم کر دے اور آئندہ سے وہ ان سے باقاعدگی سے دیتے رہیں اپنی آمد کے مطابق. پچھلا مجبوری ہے، خطبوں میں بیان کر چکا ہوں. یہ خدام احمدیہ کے چندے کی بات نہیں، جماعتی چندے بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا اور معاف کر دیا جائے تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک شرط رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا معیار چندے کا وہ نہیں ہے، اس لیے وہ عہدے دار نہیں بن سکتا 3 سال کے لیے، 2 سال کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی حالت ایسی ہے تو غریب سے بھوکا مار کے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے اسے نکالو، اس کو بھوکا مار دو انسان کو. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو غریب بھوکے مر رہے ہیں ان کو تم دو اپنے پاس سے، جن کے پاس کشائش ہے وہ دیں، جن کے پاس پیسے ہیں وہ دیں، ان کو بھوک ان کی دور کریں. تو جماعت احمدی ظالم نہیں ہے کہ ایک بندہ بھوکا مار رہا ہے کہ نہیں تمہیں چندہ ضرور دینا ہے.
جو نہیں دے سکتا ٹھیک ہے وہ لکھ کے دے دے ایمانداری سے کہ میں نہیں دے سکتا یا میں کم شرح سے دے سکتا ہوں. جماعتی چندہ بھی اگر ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ میں 1/16 نہیں دے سکتا, اسے کم دینا چاہتا ہے 1 دے دے, ٹھیک ہے. تو اگر معاف کروانا چاہتا ہے پچھلا معاف ہو جاتا ہے, پھر آئندہ سے وہ دیتا رہے. اور اگر یہ کہے کہ ہاں اتنا بھی میرے پہ ہمت نہیں ہے کہ میں دے سکوں باقاعدہ, اگر 1% دے سکتا ہے, 0.5% دے دے, صدر خدام احمدیہ اس کی اجازت دے سکتا ہے. اور جو لازمی چندے ہیں ان کو خلیفہ وقت اس کی اجازت دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, سوائے وصیت کے چندے کے. وصیت کے کیونکہ اس نے ایک عہد کیا ہوتا ہے کہ میں یہ دوں گا, اور خود اپنی مرضی سے ایک عہد کیا ہوتا ہے, اس لیے وہ لازمی ہے, وہ اتنا دینا پڑتا ہے. باقی چندہ عام بھی معاف ہو جاتا ہے. خدام احمدیہ چندہ تو معمولی چیز ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان کو قریب لاؤ, صرف چندے کی وجہ سے ایک احمدی کا ایمان ضائع نہیں ہونا چاہیے. پھر جب وہ ایمان بڑھے گا تو وہ چندہ دینے کی خود بخود عادت پیدا ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے لکھتے ہیں ہمارا چندہ معاف کر دیں, میں معاف کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے آپ دے دو. بعض لوگوں کا 6 مہینے کے بعد دوبارہ خط آ جاتا ہے, ہمارے سے غلطی ہو گئی, ہم نے معاف کروایا چندہ, ہم پورا چندہ دیں گے کیونکہ ہمارے کام میں بے برکتی پڑ گئی ہے اس کے بعد سے, تو ہمیں وہ کینسل کر دیں اپنا پہلا حکم اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم پورا چندہ دیا کریں. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو احمدی کا ایمان بڑا مضبوط ہے. اگر ایمان ضائع کرنے والے عہدیدار ان کا ایمان ضائع نہ کر دیں, یا خود شیطان اس کے پیچھے لگ کے اس کا ایمان ضائع نہ کر دے, ٹھیک ہے. اگر کوئی مہلت لیتا ہے تو اس کو دے دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. A Khadim asked Hazur about how to bring those Khuddam closer to the Jamaat who may have become distant due to a wrongful action of an office bearer of the Jamaat. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کہو کہ آپ نے اس عہدیدار کی بیعت نہیں کی ہوئی. دین کا معاملہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہم نے یہ تسلیم کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری کامل شریعت لے کے آئے ہیں, اور ہم نے یہ تسلیم کیا کہ آپ کی پیش گوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آخری زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا, اور وہ دین کو ریوائیو کرنے آئیں گے. اور ایسی حالت میں جب دنیا کی حالت بگڑ گئی تھی تو اور انتہائی بے روی پیدا ہو گئی تھی اور گناہ ہر طرف چل رہا تھا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اصلاح کے لیے. اور یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور مسلمانوں سے بھی کیا کہ ایک زمانہ پھر آئے گا جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی گی 14ویں صدی میں, 13ویں صدی کے آخر میں, جب مسلمانوں کی حالت پھر بگڑ جائے گی. پھر اس کے ریوائیول کے لیے مسیح موعود آئے گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے اور دین کی اصلاح کے لیے آئے, لوگوں کو صحیح دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن جو لوگ پھر بھی آپ کو ماننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے, آپ نے اس لیے 10 شرائط بیعت رکھی ہیں کہ یہ بیعت میں شرطیں ہیں, ان پہ پورا اترو گے تو میں سمجھوں گا تم صحیح احمدی ہو. اگر ان شرطوں پہ عمل نہیں کر رہے تو تم کہتے رہو بشک تم احمدی ہو, احمدی نہیں ہو اللہ کی نظر میں, حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر میں. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو. بلکہ ایک جگہ یہ فرمایا کہ بیعت کر کے میرا نام لے کے میرے ساتھ منسوب ہو کے میرے ساتھ اٹیچ ہو جانے کے بعد پھر مجھے بدنام نہ کرو. یہاں تک آپ نے فرمایا, بڑے درد سے فرمایا کہ مجھے بدنام نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیک کام کریں. عہدیدار جو ہیں وہ اپنے نیک کام کریں, اپنے نمونے قائم کریں. عہدیدار کے نمونے تو ہونے چاہیے سامنے. اور جس طرح انصر نے فرمایا کہ ہر رائی جو ہے, ہر جو نگران ہے کسی بات کا, وہ اس کام کو اس کا ذمہ دار ہے, اس کو پوچھا جائے گا اس کے لیے. اگر ایک سیکٹری تربیت ہے, قائد تربیت ہے, قائد تبلیغ ہے, محتم تبلیغ ہے, محتم تربیت ہے, اور جماعتی نظام میں, لجنہ میں, خدام میں, انصار میں یا جماعت میں جہاں بھی کوئی ہے عہدہ, اگر وہ اپنی صحیح طرح کام سر انجام نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا. اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تمہاری وجہ سے انسان بگڑا تھا. لیکن لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ تم نے بیعت مسیح موعود کی گئی ہے, اس عہدیدار کی نہیں کی. یہ عہدیدار منتخب کیا گیا 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, کل کو یہ ہٹ جائے گا,
لیکن تم پیچھے ہٹ کے اپنا پورا دین ضائع کر دو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے اور یہ لوگوں کو سمجھاؤ, اور اللہ تعالیٰ بہتر لوگ تمہارے لیے پیدا کرے جو بہتر کام کرنے والے ہوں, وفا کے ساتھ کام کرنے والے ہوں, اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہوں, لوگوں کا درد دل میں رکھتے ہوئے کام کرنے والے ہوں. تو یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے, ان کو سمجھاؤ, پیار سے لے کے آؤ کہ تم نے بیعت کی ہے وسیم علیہ السلام کی, اس کے بعد خلافت احمدیہ کی. تو جو تمہیں شکوہ ہے خلافت سے کرو, عہدیدار کل کو ہٹ جائیں گے. ہاں اگر کوئی ایسا غلطی ایسی کر رہا ہے جس کی وجہ سے بے شمار نقصان ہو رہا ہے, تو جو دوسرے عہدیدار ہیں, صدر جماعت خدام الاحمدیہ, وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عہدیدار صحیح کام نہیں کر رہا, اس لیے اس کو ہو رہا ہے. کہ ایسے عہدیداروں کی جب رپورٹ آتی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ بگڑ رہے ہیں یا وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ان کو بدل بھی دیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک شخص جو 2 سال کے لیے, 1 سال کے لیے, 3 سال کے لیے بنایا گیا ہے, وہ ضرور اپنی ٹینیور پوری کرے, اس سے پہلے بھی ہٹایا جا سکتا ہے. اس لیے علم میں آئے گا ہمارے تو بات کریں گے نا. اس لیے اپنے ایمان کو اس کے ساتھ بریکٹ نہ کرو, لوگوں کو سمجھاؤ کہ اپنا ایمان کو سلامت رکھو, اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے, اس کے بد اثرات سے مجھے نجات دے, نہ یہ کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے. میں اپنا ایمان ضائع کر تو میں نقصان میں ہوں نا, اور اگر اس کے بد اثرات سے میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں تو دوسرے لوگ بھی بچیں گے, اس لیے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, اس لیے اس طرح تربیت کرو, اپنے قریب لاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک نائب ناظر تھے پاکستان میں اصلاح ارشاد کے, انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت مرزا شریف احمد صاحب نے, جو حضرت مسیم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے, وہ ناظر اصلاح ارشاد ہوتے تھے, کہتے جب میں دفتر میں آیا مربی بن کے اور عہدہ میرے سپرد ہوا, تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بات سنو, ایک بات یاد رکھنا کہ کسی کو تمہارے اپنے رویے کی وجہ سے جماعت سے دوڑانا بہت آسان کام ہے. وہ دور ہٹا دو گے تم اپنے رویے کی وجہ سے, یا غلط باتیں کر کے اس کو جماعت سے دور ہٹا دو گے, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن کسی کو جماعت کے اندر لے کے آنا, تبلیغ کر کے اس کو احمدی بنانا یا اس کے ایمان میں اضافہ کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے تم کوشش کرو کہ تم نے لوگوں کو ایمان سے دوڑانا نہیں ہے, ان کا ایمان مضبوط کرنا ہے اور ان کے اندر نظام میں اور سسٹم میں زیادہ بہتر طور پہ ایبزارب کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے لوگوں کو بھی سمجھاؤ, دعا بھی ان کے لیے کرو, اور ان سے بھی کو آپ دعا کریں بجائے اس کے کہ اپنے ایمان کو ضائع کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ بہت. السلام علیکم.